اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلى الله على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعرہ الصلوات. مجلس امام حسین علیہ السلام کے اس محترم اور متبرک اجتماع کے لیے سورہ آل عمران کی 18ویں آیت پیش نظر ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت وہ ہے کہ جو سورہ قل هو اللہ احد سے بھی کافی مشابہ ہے، اس لیے کہ سرکار ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ جو اس آیت کو 3 مرتبہ نماز کے بعد پڑھے تو اللہ اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے. جو 1 مرتبہ پڑھے فرمایا کہ 1/3 بدن اس کا آتش جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے تو 2/3، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے پورے وجود پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے. بالکل سورہ قل هو اللہ احد کی طرح کہ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. جو قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ 1/3 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے تو 2/3 قرآن کا، اور جو 3 مرتبہ اسے پڑھے تو اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے. لہٰذا حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے کہ جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. آپ کی محبت بھی 1/3 ہے. جو آپ کی محبت کو دل میں رکھے اس کا 1/3 ایمان ہے، جو زبان سے بھی اظہار کرے اس کا 2/3 ایمان ہے، اور جو عمل سے بھی پورا کر دے اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. چوں نہ اس عبادت کو اسی وقت اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم انجام دے دیں کہ 3 مرتبہ اس آیت کو ایک ساتھ مل کے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہم سب کے وجود پر آتش جہنم کو حرام کر دے. اس لیے اس میں توحید خالص کا مکمل بیان ہے. میرے ساتھ پڑھیے گا، میں کوشش کرتا ہوں اس طرح سے پڑھوں کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. قرآن ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے سمجھایا کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا خود گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیکھیں موضوع ہے توحید پروردگار اور امام حسین. خدا خود گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے.
والملائکہ، ملائکہ بھی اس بات پر گواہ ہیں، وَأُولُو العلم، اور کچھ خاص صاحبان علم اس بات پر گواہ ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اولو العلم کی جب بات ہے تو یہاں تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس سے مراد انبیاء ہیں اور انبیاء کے اوصیاء ہیں، اور لازمی سی بات ہے کہ جہاں اولو العلم کی بات ہو تو مدینۃ العلم سب سے افضل ہے، اور ساتھ میں باب مدینۃ العلم بھی شامل ہے۔ یعنی مدینۃ العلم حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور باب مدینۃ العلم علی بن ابی طالب علیہ السلام، تمام صاحبان علم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، قائماً بالقسط، اس لیے کہ اس کا نظام عدل پر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیا آپ کی گواہی آپ ہی کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ یہ کہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور آپ خود ہی اس بات کے گواہ ہوں، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کیسے بات ہے کہ بھئی اللہ خود گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جب عدالتوں میں گواہی ہوتی ہے تو جس کا کیس ہے وہ خود تو گواہ بن کر پیش نہیں ہوتا نا، کہ میرا کیس ہے میں خود ہی اس بات کا گواہ ہوں، گواہ تو کوئی اور ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیسے گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ دیکھیں اس کی مثال میں عرض کر دوں، فرض کیجئے یہاں جس امام بارگاہ میں آپ تشریف فرمائیں، چراغ روشن ہے، یہاں پر کئی چراغ روشن ہیں۔ اب چونکہ مجلس بمناسبت عاشور و شام غریبہ ہے، لہذا ایک خاص قسم کی کیفیت ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر اس مقام پر 10 چراغ ہیں تو 10 چراغ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک چراغ کی روشنی کافی نہیں ہے، 2 چراغ اس لیے نہیں ہے کہ 2 کی روشنی کافی نہیں ہے، جتنی روشنی کی ضرورت ہے اتنے چراغ ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک چراغ ایسا ہو جو ان 10 کے برابر روشنی کو پورا کر دے تو پھر 10 کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اور اگر کوئی ایسا وجود ہو کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، لامحدود ہو، تو اگر کوئی لامحدود وجود ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور وجود آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی اور وجود کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ لہذا واجب الوجود ہونے میں خود یہ بات مضمر ہے کہ ایک کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، پس اللہ کا وجود جو لامحدود ہے وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر خود امیر المومنین نے جو فرمایا برہان نظم، برہان نظم کیا ہے؟ یعنی یہ کہ کائنات میں جو انتظام ہے نا آپس میں، وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ چھوٹی سی مثال دے دوں، فرض کیجئے کہ کسی کو ایک بکری کا بچہ بنانا ہو اور وہ 5 الگ الگ پینٹرز سے یہ کہے کہ کوئی اس کا سر بنائے، کوئی اس کا دھڑ بنائے، کوئی اس کے پیر بنائے، کوئی اس کے دم بنائے، تو یہ جب سب آپس میں جوڑیں گے نا تصویر تو جڑے گی نہیں، اس لیے کہ سر کسی اور نے بنایا، دھڑ کسی اور نے بنایا، پیر کسی اور نے بنائے، دم کسی اور نے بنائی، تو یہ آپس میں جڑے گی نہیں۔ پتہ چلا کہ تصویر کے انتظام کے لیے ضروری ہے کہ بنانے والا ایک ہو۔ توجہ ہے آپ کی میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ کائنات میں جو انتظام نظر آ رہا ہے نا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والا ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے کہ آپ کی زبان میں جو ذائقہ آ رہا ہے غذا کا، تو پتہ چلا غذا میں اور زبان میں ایک تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ زبان کا بنانے والا اور غذا کا بنانے والا ایک ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ جو اس وقت آواز سن رہے ہیں وہ ہواؤں میں جو برقی لہریں ہیں ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، پتہ چلا آپ کے کانوں کے پردوں کو بنانے والا اور اس ہوا کو بنانے والا ایک ہے، اس لیے کہ اس میں تعلق ہے۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس سے گرمی اور سردی ہوتی ہے، پتہ چلا سورج اور زمین کا بنانے والا ایک ہے، اس کشش ثقل کا بنانے والا ایک ہے۔ جتنا بھی انتظام ہے نا اس کائنات میں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 ہوتے تو کائنات میں نظام نہ ہوتا۔ تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ گواہ ہیں اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، وہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ صاحب عزت کیوں ہے؟ عزیز کا جو ترجمہ ہے نا
اردو میں ہم کرتے ہیں صاحب عزت، لیکن اس کا ایک حقیقی ترجمہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی بات کہی، کبھی ہوتا ہے آپ کا موڈ خراب ہو گیا، یعنی کسی اور کی بات کا آپ پر اثر ہوتا ہے. کبھی آپ سے کسی نے کوئی بات کی، آپ جذبات میں آ گئے، کسی اور کی بات کا آپ پر اثر ہے. اللہ وہ ہے جو نفوذ ناپذیر ہے، کسی اور کی بات کا اس پر، اس کے وجود پر اثر نہیں ہوتا. یہ ہے صاحب عزت ہونا، عزیز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہو، مثال کے طور پر اس وقت کراچی میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ فرض کیجئے کہ پورے کراچی میں کوئی ایک قابل اور لائق ڈاکٹر ہے کہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو اس کا مزاج ملے گا کسی سے؟ کبھی ہو سکتا تکبر آ جائے، غرور آ جائے. اللہ کائنات کا ایک ایسا معبود ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن اس کا کوئی کام ظلم پر نہیں ہے. الحکیم، اس کا ہر کام حکمت پر ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. اللہ یولی